اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آیت نمبر 40 اور 42 کچھ رہ گئی تھی باتیں، اب اسی کا میں دوسرا حصہ جو میں آڈیو ریکارڈ کرا رہی ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ میں نے جو لاسٹ جو آیت پڑھی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے بالکل قریب ہے، اور پھر جو اس کے اندر تھی کہ فرائض و واجب کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ، پھر فرمایا کہ کس کی دعا سب سے زیادہ قابل قبول ہو، تو احسان کرنے والے کی دعا سب سے زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ پھر پوچھا، کس نے پوچھا؟ اسی سلیمان بن عبد الملک نے کیا پوچھا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ اس سے پہلے نہ احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے، یعنی وہ اپنی خود کی ضرورت ہونے کے باوجود صدقہ کرنا یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے۔ اور صدقہ کرنا بھی کیسا ہے کہ نہ احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے اس کو تکلیف پہنچائے کہ تم کل آ جاؤ، نہیں پرسوں آ جاؤ، نہیں رات میں آ جاؤ، ایسا کر کے 8 دن کھینچ لینا، 4 دن کھینچ لینا، ایسا نہ کرو۔ پھر دریافت کیا کلام کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا جس شخص سے تم کے خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور یا کوئی امید وابستہ ہو، اس کے سامنے بغیر کسی رد و رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ پھر دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اسی حکم کے مطابق اس نے کام کیا ہو۔ سلیمان اور پھر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی، یعنی حق کام کی دعوت، حق بات کی دعوت، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کام کی طرف بلاوے۔ پھر پوچھا مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے، یعنی مدد کرے، جن کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان نے کہا صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا کہ نہیں، آپ ضرور کو نصیحت کا کلمہ کہیں۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المومنین، تمہارے آبا و اجداد نے تلوار کے زور پر لوگوں پر تسلط کیا، لوگوں پر حکومت کی اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو ناحق قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بیٹھے تھے اس میں سے ایک جو شخص تھا، اس نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف جب ابو حازم کی یہ صاف بات کو سنی تو اس نے کہا اے ابو حازم، تم نے یہ بہت بری بات کہی، کیونکہ یہ میں نے کہا نا چاپلوس ٹائپ کے جو لوگ رہتے ہیں، جو راجا کی غلط بات کو بھی بہت تعریف کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ اس پر ابو حازم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ اور کیا تھا وہ؟ لِيُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ، یہی وہ بات ہے جس کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا سلیمان نے پھر سوال کیا اچھا اب ہمارے سلیمان نے پھر سوال کیا کہ اچھا ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ، یعنی میری توبہ کا کیا طریقہ ہے، میں کیا کروں کہ میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، میرا حال درست ہو جائے؟ فرمایا کہ تکبر چھوڑ دو، مروت اختیار کرو، حقوق والوں کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ۔ سلیمان نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلیمان نے کہا اچھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ خوش ہو گیا نا یہ؟ فرمایا ہاں ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کرا دو۔
سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے اور کوئی حاجت مطلوب نہیں۔ آخر میں سلیمان نے کہا کہ اچھا میرے لیے دعا کیجیے۔ تو ابو حازم نے یہ دعا کی، یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ بندہ ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ دیکھو یہ جو دعا ابو حازم نے سکھائی ہے سلیمان کے لیے، یہ دعا ہم خود اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے خاندان اور تمام امت کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اگر ہمارے قبولیت کا وقت رہا اور اللہ نے یہ دعا سن لی تو پوری امت کے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس دعا کا بہت اہتمام کریں، اس کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ سلیمان نے کہا مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت و جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کے طرف آنے کا اس نے حکم دیا، یعنی گناہ کی جگہ میں، ظلم و ستم کی جگہ میں نہ جاؤ، اور جب اللہ نے فرمایا ہے اطاعت کی جگہ یعنی نماز کی طرف آئے، مدرسے میں آئے اور بھلے کام کی طرف آئے، تو ایسی جگہ میں تم نظر آؤ۔ فرمایا سلیمان اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد، کہتے ہیں کہ سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کا 100 گنیاں بطور ہدیے کے، گنیاں اس وقت کی کرنسی تھی، بطور ہدیے کے ابو حازم کے پاس بھجوا دی۔ ابو حازم نے خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ خط میں یہ لکھا، اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہے، فیس ہے یا بدلہ ہے، تو میرے نزدیک یہ معاوضہ، یہ فیس، یہ بدلہ خون اور خنزیر کا گوشت میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اب ابو حازم نے جو یہ پیسہ لوٹا دیا جو لکھے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو نصیحت کی کوئی بات بتا دے تو اس کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی۔ یہ جو بیان ہے میرا، میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور اسی کی کنیکٹنگ جو سیریز ہے وہ میرے اگلے بیان میں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے پیش خدمت حاضر کر دوں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔